اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گمشدہ قافلے کی ایپیسوڈ 19 کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے اپنے چینل پر اردو پوئٹری اینڈ ناولز۔ ایپیسوڈ 18 میں یوسف امینہ کے لیے شادی کی بات اس کے باپ سے کر رہا تھا۔ امینہ کے والد نے کہا، بیٹا جب تمہارے جیسے جوان بیٹے ہوں تو ہم بوڑھوں کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر بھی اس کے والد نے کہا کہ آپ امینہ سے پوچھ لو۔ امینہ اور یوسف کی بات ہوئی اور یوسف نے کہا، بہن امینہ، میں آپ کے لیے ایک اہم فیصلہ لینے جا رہا ہوں۔ اب صرف 20 دن رکھے گئے ہیں ان کی شادی کے لیے، لیکن اس دوران ان کو بہت زیادہ تیاریاں کرنی ہیں۔ یوسف کو اپنے گاؤں بھی جانا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں 19 ایپیسوڈ۔ ادھر ہے یوسف کا گاؤں۔ یوسف اپنے گاؤں میں جا رہا ہے۔ اس کا مین تھیم یوسف کے گاؤں میں ہے۔ چوتھے روز کا ریلوے لائن کے کراسنگ پر پہنچی، جہاں سے ایک کچا راستہ یوسف کے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ وہاں شیشم کے درختوں کے نیچے سردار بیلا سنگھ اور چند آدمی کھڑے تھے۔ سردار بیلا سنگھ اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ بھلو بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے یوسف اور عبدالعزیز کو جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، جی آگے راستہ گھر تک ٹھیک ہے۔ کل صبح سے ہمارے گاؤں کے 2 آدمی اس کام پر لگ گئے تھے۔ سردار بیلا سنگھ کو جب یہ خبر ملی کہ آپ اور انسپکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں تو وہ بھی اپنے آدمی لے کر پہنچ گئے تھے۔ بیلا سنگھ آگے بڑھا تو یوسف جو کار چلا رہا تھا اور عبدالعزیز اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نیچے اتر گئے۔ بیلا سنگھ نے دونوں کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور یوسف سے پوچھا، بھتیجے یہ بتاؤ کہ تمہارے مہمان بٹیر پسند کرتے ہیں نا؟ سردار جی بٹیر کون پسند نہیں کرتا؟ بھائی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بٹیر اس سال بہت آئے ہوئے ہیں، میرے پاس کافی ذخیرہ جمع ہو گیا ہے۔ جب میں نے یہ سنا کہ یوسف آ رہا ہے تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آئندہ ہمارا شکار کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ آپ کے مہمان جتنے دن یہاں ٹھہریں گے انہیں دونوں وقت بٹیر ملا کریں گے۔ اب تم جاؤ، گاؤں میں تمہارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ جب کار چلنے لگی تو اس نے کہا، دیکھو یوسف، اجنبیت کیسی؟ اجیت کہتی تھی کہ میرا بھائی اگر موٹر پر آ رہا ہے تو اس سے ہمارے گھر کے سامنے سے گزرنا چاہیے۔ میں نے راستہ بنوا دیا ہے۔ واہ، اب تو یوسف کے لیے راستہ بھی بن گیا۔ اگر تم وہاں 1 منٹ کے لیے رک گئے تو وہ اور اس کی ماں انسپکٹر صاحب کی بیگم صاحبہ کو سلام کر لیں گی۔ بات تو یہ کچھ نہیں، وہ تمہارے گھر بھی جا سکتی ہیں، لیکن اجیت اس بات پر فخر کیا کرے گی کہ میرا بھائی شیر بھائی اس کار کو جس میں اتنے بڑے لوگ سوار تھے سیدھا ہمارے گھر کے دروازے پر لے آیا تھا۔ یوسف نے کچھ پریشانی ظاہر کی تو پچھلی سیٹ سے بلقیس بولی، بھائی ہم تمہاری بیٹی کو ضرور دیکھیں گے، چلو یوسف۔ یوسف نے کار سٹارٹ کر دی۔ تھوڑی دور جا کر بلقیس نے کہا، بیٹا مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہ نام میں نے پہلے بھی سنا ہے۔ ہاں شاید وہ صفیہ اور بچیوں سے ملی تھی، تمہیں کسی نے بتایا؟ ہاں چچی جان، یہ شاید ان دنوں کی بات ہے جب وہ دہر مسالہ جا رہی تھی اور یہ لڑکی اپنے گاؤں کی چند عورتوں کے ساتھ راستے کے اسٹیشن سے ان کے ساتھ سوار ہو رہی تھی۔ بلقیس نے کہا، بیٹا یوسف، تمہارے چچا شاید اس بات پر میرا مذاق اڑائیں، لیکن میں وہ پردیسی درخت ضرور دیکھوں گی۔ چچی جان، اگر آپ نے پہلے کہا ہوتا تو میں نے خط لکھ کر اس طرف کا راستہ ٹھیک کروا دیا ہوتا اور ہم پردیسی درختوں میں سے ہوتے ہوئے گاؤں پہنچتے۔ اب کسی دن سویرے میں گھوڑوں کا انتظام کر دوں گا، آپ کی سیر بھی ہو جائے گی۔ صبح صبح آپ جنگلی مور بھی دیکھیں گے اور پردیسی درختوں کو بھی جی بھر کر دیکھ سکیں گے۔ کار بیلا سنگھ کی حویلی کے پھاٹک کے سامنے رکی۔ اندر سے کتوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اجیت اور اس کی ماں باہر نکل آئی اور ان کی آن میں گاؤں کی کئی عورتیں اور بچے بھی وہاں جمع ہو گئے۔ یوسف نے کار سے اترتے کہا، چچی آپ ٹھیک ہیں؟ جیت بہن تم بھی ٹھیک ہو نا؟ اجیت نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، ویر جی جب میں نے یہ سنا تھا کہ چاچی جی مر گئی ہیں تو میں باپو کی بہت منت کیا کرتی تھی کہ مجھے لاہور لے چلو،
تو وہ کہتے تھے پگلی تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ویر جی اگر بھگوان ایک کے بدلے دوسرے کی جان لے سکتا تو میں روز روز رو رو کر منتیں کرتی کہ مجھے لے لو اور میری چچی کو چھوڑ دو۔ آپ آئے بھی تو اس بہن کو دلاسا نہ دے سکے جسے مرنے والی بیٹی کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ یوسف نے کہا جیت خدا کو یہی منظور تھا، تم حوصلہ سے کام لو۔ ویر جی 1 منٹ ٹھہرے، میں ابھی آتی ہوں۔ ماں ان کو جانے نہ دینا ورنہ جو بات آپ خود بھول گئی ہیں اس کے لیے مجھے گالیاں سننا پڑیں گی۔ یوسف نے پریشان ہو کر پوچھا چچی کیا بات ہے؟ بیٹا بات یہ ہے کہ اجیت کے پتا انسپکٹر صاحب کو بہت یاد کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ تم انسپکٹر صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ آ رہے ہو تو بہت خوش ہوئے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انسپکٹر صاحب کی بیگم کو ہمارے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں رک گئی ہیں۔ لیجیے اجیت آ گئی، اگر بیگم صاحبہ ہمارا چھوٹا سا تحفہ قبول کر لے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ اجیت نے آگے بڑھ کر ایک چھوٹی سی گٹھڑی بلقیس کو پیش کر دی۔ بلقیس نے عبدالعزیز اور یوسف کی طرف دیکھا تو یوسف بولا چچی جان یہ آپ کو لینی پڑے گی۔ بلقیس نے گٹھڑی پکڑ کر ایک طرف رکھ دی اور پھر دونوں ہاتھ بڑھا کر اجیت کے سر پر رکھ دیے۔ بیٹی تم بہت اچھی بچی ہو، خدا تمہاری قسمت بھی اچھی کرے گا۔ یوسف نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا چاچی جی اگر میں جلد واپس نہ چلا گیا تو چاچا جی سے ملنے ضرور آؤں گا۔ تھوڑی دور جا کر بلقیس نے گٹھڑی کھول دی تو اس میں سرخ رنگ کے کپڑے کی 2 پھلکاریاں تھیں جن پر مختلف رنگوں کے ریشمی دھاگوں سے خوبصورت ڈیزائن اور بیل بوٹے بنائے گئے تھے۔ اس نے کہا یوسف اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ 2 ہیں تو ان میں سے ایک واپس کر دیتی۔ ان دونوں چادروں پر کئی مہینے کام کیا گیا ہے اور یہ کام اتنا نفیس ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دیہات میں ایسی چیزیں بھی بن سکتی ہیں۔ چچی جان یہ کام ہمارے علاقے میں بہت ہوتا ہے، امی مرحومہ کی کاڑی ہوئی چادریں بہت پسند کی جاتی تھی، شاید ہمارے گھر میں کسی صندوق سے کوئی نکل آئے۔ بلقیس نے کہا اپنی ماں کی ہر نشانی تمہیں سنبھال کر رکھنی چاہیے۔ میں اب یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اس لڑکی کو کیا دوں۔ چچی جان وہ لڑکی آپ سے کچھ بھی نہیں لے گی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں میری سفارش کرنی پڑے گی۔ چچی جان اگر آپ ضروری سمجھتی ہیں تو اس کے لیے ہم کل شہر سے گرم کپڑے کا جوڑا اور ایک گرم چادر منگوا لیں گے اور جب اس کی شادی ہوگی تو بھی آپ اس کی طرف سے کوئی تحفہ بھیج دیجیے گا۔ چند منٹ بعد گھر میں کھانا کھا رہے تھے۔ عبدالرحیم، عبدالعزیز اور بلقیس کے آنے پر بہت خوش تھے۔ کھانے میں ایک بڑی ڈش بنے ہوئے بٹیروں سے بھری ہوئی تھی۔ عبدالرحیم کہہ رہا تھا یہ بٹیرے اس آدمی کا تحفہ ہیں جو دل سے آپ کی عزت کرتا ہے۔ اس نے آپ کی آمد کا سنتے ہی یہ کہا تھا کہ جب تک انسپکٹر صاحب آپ کے مہمان ہیں انہیں دونوں وقت کے کھانوں میں بٹیر ملا کریں گے۔ وہ کہتا تھا اس سال جتنا بٹیر آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا۔ عبدالعزیز نے کہا میاں جی وہ ریلوے لائن کے پار ہمارا انتظار کر رہا تھا اور جب ہم نے اس کے گاؤں سے گزر رہے تھے تو اس کی بیٹی نے بلقیس کو ایک ایسا خوبصورت تحفہ دیا تھا کہ یہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ یہ ریشم کے رنگا رنگ دھاگوں سے کاڑی ہوئی چادریں تھیں جنہیں ہم پھلکاری کہتے ہیں۔ کاڑی سے مراد یہاں کڑھائی کا ہے لفظ یعنی کہ امبرائڈری۔ یوسف دن بھر گاؤں کے لوگوں سے ملاقاتوں میں مصروف رہا اور گاؤں کی عورتوں نے بلقیس کو گھیرے میں لیے رکھا۔ کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ بلقیس کو ذرا دور سے دیکھا جائے تو وہ قدسیہ معلوم ہوتی ہے اور سادہ دل عورتوں کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ بلقیس انہیں قریب سے بھی قدسیہ نظر آنے لگی۔ میاں عبدالرحیم عبدالعزیز کو مہمان خانے میں لے گئے اور مغرب کی طرف وہ جگہ دکھائی جہاں نیا مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا عبدالعزیز صاحب میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا نیا مہمان خانہ ہوگا۔ پہلے مہمان خانے میں فی الحال ایک کمرہ اور تعمیر کرا دیا جائے گا اور میرے بیٹے اور بہو کا گھر ہوگا۔ میں نے آتے ہی یہ کام شروع کروا دیا تھا اور انشاءاللہ 2 ماہ تک یہ مکمل ہو جائے گا۔ مغرب کی طرف ہمارے اپنے کھیت ہیں۔ انہوں نے کہا عبدالعزیز صاحب میں آپ کو یہ جگہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ ہمارا نیا مہمان خانہ ہوگا۔ پہلے مہمان خانے میں فی الحال ایک کمرہ اور تعمیر کروا دیا جائے گا اور میرے بیٹے اور بہو کا گھر ہوگا۔ میں نے آتے ہی یہ کام شروع کر دیا تھا اور انشاءاللہ 2 ماہ تک یہ مکمل ہو جائے گا۔ مغرب کی طرف ہمارے اپنے کھیت ہیں اور یوسف جب چاہے گا وہ نئے مہمان خانے سمیت جتنی زمین کی ضرورت ہوگی اپنے مکان میں شامل کر سکے گا۔ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ خواہ کچھ بنے یا نہ بنے لوگ اسے ملنے ضرور آیا کریں گے۔ اس لیے میں نے یہ سوچ لیا کہ وہ اگر بڑے سے بڑا مکان بھی بنوانا چاہے تو اسے وقت نہ ہو۔ مغرب کی طرف 3 ایکڑ کھیت ہمارے ہیں اور اگر وہ چاہے تو وہاں باغ لگا کر ساری زمین مکان کے احاطے میں لا سکتا ہے۔
بھائی صاحب، میری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ جو آپ پوری کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب صبح اٹھ کر جب نماز کے لیے مسجد میں جایا کروں اور وہاں سے فارغ ہو کر اپنی بہو اور اس کے بچوں کو دیکھا کروں، تو میں نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد یہ محسوس کرتا ہوں کہ ملازمت کے دونوں کی طرح کسی زندگی کے یہ دن بھی پورے ہو جائیں گے۔ اگر میں فہمیدہ بیٹی کو نہ دیکھتا تو شاید یہ خواہش اتنی شدت سے پیدا ہی نہ ہوتی کہ اسے اس گھر کی ذمہ داریاں میری زندگی میں ہی سنبھال لینی چاہیے۔ مسوری سے آتے ہی میں نے یہ پروگرام بنانا شروع کر دیا تھا۔ نصیر صاحب یا صفیہ بہن سے یہ کہنے کی جرات نہ کر سکا، لیکن آپ یوسف کے چچا بن چکے ہیں اور اپنی ماں کے بعد بہن بلقیس کی وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت کرتا ہے۔ میں اپنا یہ مسئلہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس نے زندگی میں جو کچھ بننا ہے یہ تو اس کی قسمت کی بات ہوگی، لیکن اب میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ان پیارے بچوں کے ساتھ دل بہلایا کروں جو مجھے فہمیدہ اور یوسف نظر آیا کریں گے۔ عبدالعزیز نے کہا، میاں صاحب، یہ تو میری اور مجھ سے کہیں زیادہ بلقیس کی خواہش بھی ہے اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے، لیکن ہمارے درمیان ایک سمجھوتا ابھی سے ہونا چاہیے۔ جب ہم اداس ہو جایا کریں گے تو ہم بن بلائے آپ کے پوتے اور پوتیوں کو دیکھنے آ جایا کریں گے، اور ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو بن بلائے مہمانوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بھائی جان، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے لیے ساری عمر یہ بلقیس کے بھائی کے گھر ہوگا، اور جب آپ نہیں آیا کریں گی تو میں یوسف کو بھیج کر آپ کو بلا لیا کروں گا، اور جب فہمیدہ لاہور میں ہوا کرے گی تو میں بے وقت وہاں پہنچ جایا کروں گا، پھر میں ان بچوں کو چڑیا گھر کی سیر کروایا کروں گا۔ عبدالعزیز نے کہا، میاں صاحب، یہ کچھ ہو جائے گا، لیکن اگر یوسف اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کچھ وقت مانگے تو آپ جلد بازی نہ کریں۔ عزیز صاحب، یوسف میرا بیٹا ہے اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب وہ گھر بسانے کا فیصلہ کرے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ اسے دنیا میں کھڑا ہونے کی جگہ ملی ہے یا نہیں۔ میاں صاحب، ہم اب بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ابھی آپ یہ بات بلقیس سے نہ کریں، ورنہ اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ کام جلد ہونا چاہیے تو وہ مجھے کچھ اور سوچنے بھی نہیں دے گی۔ عزیز صاحب، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ قدسیہ کی موت کے بعد بلقیس اور آپ کی شفقت کے اس کے لیے اتنا بڑا سہارا بن گئی ہے۔ جب فہمیدہ کے والدین اور آپ کے خاندان کے دوسرے لوگوں کے متعلق سوچتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ قدرت نے ایک زخمی بچے کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کے گھر تک پہنچا دیا تھا۔ یہاں بہت شفقت اور پیار کرنے والے لوگ موجود تھے۔ میاں صاحب، وہ بچہ بھی تو ایسا ہے جسے دیکھ کر سب کو پیار آتا ہے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوا کرتی تھی کہ اس کا باپ اس سے کیسے ناراض ہو گیا تھا۔ عبدالرحیم نے جواب دیا، عزیز صاحب، انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ اگر ہر بات وقت پر سمجھ میں آ جایا کرتی تو زندگی بڑی آرام دہ ہوتی۔ میں کبھی کبھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ یوسف میری الجھنوں کے متعلق جس قدر زیادہ جانتا ہے اسی قدر مجھے بتانے سے گریز کرتا ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، میاں جی، ہمیں ایسی باتوں کا کھوج لگانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جنہیں سمجھ لینے کے لیے نتائج ہمارے لیے بہتر نہ ہوں، اور دنیا میں ہر بات جاننا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بات آپ کو بتانا ضروری ہوتی تو یوسف نے بتا دی ہوتی۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ماضی کے منہ میں حل کرنے کی بجائے مستقبل کے سنہری خواب دیکھا کریں۔ عزیز صاحب، فہمیدہ کو دیکھنے سے پہلے یہ بات میرے ذہن میں کبھی نہیں آئی تھی کہ ایک باپ کے اپنے بیٹے کے متعلق سنہری خواب بھی ہو سکتے ہیں۔ اگلے روز الصبح یعنی صبح یوسف اور اس کے مہمان گھوڑوں پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلے۔ بیلا سنگھ نے عبدالعزیز کی سواری کے لیے اپنی خوبصورت گھوڑی بھیج دی تھی۔ روانہ ہونے سے پہلے بلقیس نے کیمرہ نکال کر عبدالعزیز کو دیتے ہوئے کہا، جناب، آپ مجھ سے اچھے فوٹوگرافر ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ یہاں سے پردیسی درختوں کی تصویریں ساتھ لے جاؤں۔ عبدالعزیز نے کیمرہ پکڑتے ہوئے کہا، تصویروں کے لیے سورج کی مناسب روشنی کا ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ بلقیس نے کہا، جی کوئی بات نہیں، ہم اتنی دیر آس پاس گھوم لیں گے۔ طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد وہ پردیسی درختوں کے گرد چکر لگانے لگا اور تصویریں لینے کے بعد واپس آتے ہوئے عبدالکریم نے نئے گاؤں سے گزر رہے تھے کہ یوسف کو دیکھ کر چند آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ ہردیال سنگھ نے جھک کر پہلے عبدالعزیز کو سلام کیا اور دوسرے آدمی سے کہا، یار تم جلدی سے جاؤ اور قائم دین سے کہو کہ مکان کھول دے، مہمان آئے ہیں۔ یوسف نے کہا، بھئی ان کے پاس یہاں ٹھہرنے کا کوئی وقت نہیں۔ حویلی کے اندر قائم دین کے ساتھ اور کون رہتا ہے؟ جی اس کی بیوی، اس کا بیٹا اور وہ پیر جی بھی آئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ دنوں سے 2 اور آدمی بھی رہتے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔ یوسف نے کہا، چچا جان، اب موقع ملتے ہی ان کی تصویریں لے لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یوسف نے ہردیال سنگھ سے پوچھا، اس کے پاس کوئی اور بھی ایسا لوگ آتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے؟
بہت آتے ہیں جی، بھئی ایسے لوگوں کا خیال رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی جرم پیشہ واردات کر جائے۔ بہت اچھا جناب، ویسے اس کے پاس جو لوگ آ کر بیٹھا کرتے ہیں یا کبھی کبھی رات کو بھی رہتے ہیں وہ اکثر چرس پینے والے ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کالا پیر جسے لوگ کوکے شاہ کہتے ہیں خود بھی چرس پیتا ہے یا نہیں، لیکن اس کی آنکھیں بڑی خوفناک ہیں۔ حویلی سے 3 آدمی باہر آئے۔ یوسف نے ان کے درمیان ایک لمبے تڑنگے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں جی پیر کو کوکے شاہ آپ ہیں؟ ذرا جھجک کر ایک قدم پیچھے ہٹا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، جناب مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، کچھ بوڑھا ہو گیا ہوں، یاد نہیں کب ملاقات ہوئی تھی۔ یوسف نے جواب دیا، اصل میں ہم قائم دین کے لیے رکے تھے اور اس کا حال پوچھنا چاہتے تھے۔ کوکے شاہ بولا، وہ کہیں باہر گیا ہے؟ یوسف نے مڑ کر عبدالعزیز کی طرف دیکھتے ہوئے انگریزی زبان میں کہا، یہ آدمی ایک وسیع علاقے میں زہر کا کاروبار کرتا ہے۔ عبدالعزیز نے کوکے شاہ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے انگریزی زبان میں کہا، اس سے یہ بھی بعید نہیں کہ یہ انگریزی سمجھتا ہو۔ میں اس عرصہ میں ان کی 3 تصویریں لے چکا ہوں، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہوشیار ہو گئے ہیں۔ یوسف نے کوکے شاہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، پیر جی آپ سے ایک چھوٹا سا کام تھا، جب قائم دین آئے گا تو میں کسی کو آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ جناب چھوٹا بڑا کام قائم دین کو بھیج کر لائے بغیر بھی ہو سکتا ہے، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یوسف نے گھوڑی سے کود کر کوکے شاہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، پیر جی ایک خدمت تو آپ بھی ابھی کر سکتے ہیں، ہمارے مہمانوں کو دیہاتی عجائبات کی تصویریں لینے کا بہت شوق ہے۔ آپ ایک قدم آگے ہو جائیں اور اپنے ساتھیوں کے بازو پکڑ کر کھڑے رہیں، اور جب وہ ریڈی کہیں تو آنکھیں کھول دیں، جب وہ شکریہ کہیں تو اپنی آنکھیں جھپک سکتے ہیں۔ کوکے شاہ نے کہا، یہ معزز لوگ ہم غریبوں کی تصویریں لے کر کیا کریں گے؟ سائیں جی تصویر امیر یا غریب نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک غریب آدمی کی تصویر دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی بادشاہ ہے، اور آپ تو جی ہیں بادشاہ لوگ۔ عبدالعزیز نے ریڈی کہا تو یوسف جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور آنکھیں کھول کر کیمرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شکریہ عبدالعزیز نے کہا، اور پھر ذرا آگے بڑھ کر تینوں کے کلوز اپ لیے۔ یوسف گھوڑے کی بانگ موڑنے لگا تو عالم بی بی کونے کے مکان سے باہر نکلی۔ وہ دور سے پکار رہی تھی، بھئی مہمانوں کو روکو، قائم دین ابھی آ جائے گا، میں آپ کے لیے ٹھیکیدار صاحب کا مکان کھلوا دیتی ہوں۔ پھر اس نے قریب آ کر کہا، ارے بیٹا یوسف تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں چراغ بی بی کی ماں ہوں۔ جی میں نے آپ کو پہچان لیا تھا، لیکن میں جلدی میں ہوں، وقت ملے گا تو پھر آ جاؤں گا۔ بلکہ اس نے پوچھا، بیٹا یوسف وہ چڑیل کون تھی؟ چچی جان اس چڑیل کا نام عالم بی بی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے اسے ایک بار پہلے بھی دیکھا ہوگا۔ بیٹا یہ ان چڑیلوں کے لیے ایک ہے جو ہر منٹ کے بعد اپنی شکلیں بدلتی ہے۔ میں اب امینہ کی اس بات کا مطلب سمجھی ہوں کہ چراغ بی بی کو یوسف صاحب کی سوتیلی ماں بنانے والوں نے اس پر کتنا ظلم کیا ہے۔ عبدالعزیز نے یوسف کی طرف رخ کیا، کیا تم نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہی پہچان لیا تھا؟ جی ہاں، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کے متعلق کئی لوگوں نے پوچھنے کے بعد میرے ذہن میں اس کی تصویر پہلے سے موجود تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ 2 اجنبی آدمیوں کے درمیان وہ جس لیڈر شان سے آ رہا تھا اسے دیکھ کر میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ پیر کوکے شاہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہوتی ہے، عبدالعزیز نے کہا۔ میں ان 2 لمبے تڑنگے آدمیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے ساتھ آ رہے تھے، اور پولیس میں میرا تجربہ یہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ چور، ڈاکو اور قاتل بھی ہو سکتے ہیں۔ تمہیں گاؤں کے ذمہ دار لوگوں کو ایسے لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے کہہ دینا چاہیے۔ مجھے ان 2 آدمیوں کے متعلق شبہ ہوا تھا کہ وہ چرس وغیرہ کا نشہ بھی کرتے ہیں۔ میں نے اچانک اس گاؤں کے آس پاس کسی واردات کا خدشہ محسوس کیا تھا۔ اس جرائم پیشہ فقیر پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کھیتوں میں سے گزرنے والی ڈنڈی پر جا رہے تھے، یعنی کہ چھوٹے سے راستے سے جا رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے سرپٹ گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی، اور جگیت سنگھ نے جو ٹٹو کی ننگی پیٹھ پر سوار تھا ان کا راستہ روک لیا اور یوسف سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب جی آپ نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا؟ یوسف نے عبدالعزیز سے کہا، چچی جی یہ وہی لڑکا ہے جس نے جامن کے درخت کے اوپر چھپ کر ارجن سنگھ ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کی باتیں سنی تھی۔ عبدالعزیز نے پوچھا، کیوں بھائی پڑھنا شروع کیا ہے تم نے یا نہیں؟ جی میں باقاعدہ سکول جاتا ہوں۔ یوسف نے پوچھا، جگجیت تم اس پیر کو جانتے ہو جو قائم دین کے پاس رہتا ہے؟ جی ہاں اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں 2 آدمیوں کو بھی جانتا ہوں جن سے شراب کی بو آتی ہے۔ پیر جی کو میں نے ایک دن پنڈت ناٹ کی بیٹھک سے نکلتے دیکھا تھا، اور 3 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ 2 تو یہ تھے جو آج آپ نے دیکھے ہیں، تیسرا سکھ تھا جس نے منہ پر ڈہاٹا باندھ کر رکھا تھا، یعنی کہ منہ کو کور کیا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے سردار بھیلا سنگھ کے گاؤں کے آدمی بھگوان سنگھ اور اس کے بھائی آشمن سنگھ کو پیر کے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا جس کی ایک آنکھ ذرا بھینگی ہے۔ یوسف نے کہا، میں بھی حیران تھا کہ تم اچانک غائب ہو گئے تھے، بہت اچھا ہوا کہ تم ملاقات کے لیے یہاں پہنچ گئے۔ اب تم واپس جاؤ اور اس پیر کے ساتھیوں کے متعلق جو کچھ سنو اور جو کچھ دیکھو مجھے بتانا۔
کوئی خاص بات ہو تو خود میرے پاس آنے کی بجائے اپنے باپ کو بیچ دیا کرنا۔ وہ اپنے گاؤں کے قریب امرود کے باغ میں پہنچے تو انہیں قائم دین آتا ہوا دکھائی دیا۔ یوسف نے کہا۔ یوسف نے اسے دیکھتے ہی عبدالعزیز کی طرف متوجہ ہو کر کہا، چچا جان، جب میں اس سے بات کروں تو آپ بے پرواہی سے آگے نکل جائیے گا۔ وہ عام لباس میں آپ کو پہچان نہیں سکے گا اور چچی جان کے ساتھ ہوتے ہوئے تو اس کا دماغ اس طرف جا ہی نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے گاؤں میں وہ میری آمد کی اطلاع ملنے کی وجہ سے ہی گیا ہوگا۔ عبدالعزیز نے کہا،